السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمس اکیڈمی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد امان اللہ آپ کی خدمت میں 50 اہم سوالات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ کس افسانے میں ہندو اور مسلمان مل کر اپنے مشترک دشمن انگریز کے خلاف جدوجہد کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ آپشن اے میں ہے ہم وحشی ہیں، آپشن بی چوٹی، آپشن سی سوجے وطن، آپشن ڈی اپنے دکھ مجھے دے دو۔ تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ سوجے وطن۔ اور تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم وحشی ہیں کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ کرشن چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ چوٹے کن کا ہے؟ اس میں چغتائی کا ہے۔ اور سوجے وطن منشی پریم چند کا ہے۔ اور اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کو بھی یاد رکھیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ فرمان فتح پوری نے کس افسانہ کو اردو کا اولین افسانہ قرار دیا ہے؟ تو میں ان کا جواب بتاتا ہوں۔ ان کا کیا ہے؟ آپشن نمبر سی نشے کی پہلی ترنگ۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خواب کی ٹیکنیک سب سے پہلے کس ناول میں استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے ہے فسانہ آزاد، آپشن بی توبۃ النصوح، آپشن سی امراؤ جانادہ، آپشن ڈی ایک چادر میلی سی۔ تو ان کا جواب ہو جائے گا آپشن بی توبۃ النصوح، جس میں نصوح نے خواب دیکھا تھا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم۔ 58 اگلا سوال، آگ کا دریا میں دریا کس کی علامت ہے؟ آپشن اے زمان، آپشن بی ملک، آپشن سی قوم، آپشن ڈی مذہب۔ تو ان کا جواب ہو جائے گا آپشن اے زمانہ۔ ان میں سے کس ناول نگار کو سویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا آپشن 59 کا ہو جائے گا سی قرۃ العین حیدر کو۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ درج ذیل میں سے کس ناول میں کولوری کے موضوع کو بحث بنایا گیا ہے؟ تو کس میں کولوری کا ذکر آیا ہے کس ناول میں؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا آپشن ڈی فائر ایریا میں کولوری کا ذکر آیا ہے، کولیری کا ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ 60 میں 61 میں دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے کون سا زمرہ صحیح نہیں ہے؟ آپشن اے میں ہے محی الدین قادری زور، ان کی کتاب کا نام دیا گیا ہے اردو کی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ۔ یہ تو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ 64 کا اے جواب ہو جائے گا۔ پھر بھی آگے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ رشید حسن خان کی کتاب ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، یہ بھی صحیح ہے۔ اور گیان چند جین کی کتاب ہے تحقیق کا فن، یہ بھی صحیح ہے۔ تو ان کا جواب کیا ہو جائے گا؟ 64 کا اے ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ذیل میں سے کون سا بیان جمیل جالبی کا نہیں ہے؟ آپشن اے ہے آپ نے اپنے موضوع سے پوری واقفیت حاصل کر لی، آپشن بی آپ نے غور و فکر کے بعد اپنا نقطہ نظر متعین کر لیا، آپشن سی ہے آپ نے اس نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے حوالے جمع و مرتب کر لیے، آپشن ڈی ہے آپ نے تسویدی کام کر لیا۔ تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے کس اصطلاح کی وضاحت صحیح نہیں ہے؟ تو 66 کا ہو جائے گا آپ کا ڈی۔ 67 دیکھتے ہیں۔ رس و بھاو انوبھاواور وبھیچاری سنسکرت کے الفاظ ہے کہ ملاپ سے وجود میں آتا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تو یہ بیان جو ہے بھرت منی کا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غبار خاطر کے بارے میں ذیل کا کون سا بیان صحیح ہے؟ یعنی کون سا بیان غبار خاطر کے حوالے سے صحیح ہے؟ تو ان کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، کیونکہ یہ خطوط مکتوب اہلیہ تک نہیں پہنچے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خاکے کے متعلق ذیل کا کون سا بیان صحیح ہے؟ آپشن اے میں خاکہ میں شخصیت کی محض خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، آپشن بی ہے خاکے میں شخصیت کا معروضی مطالعہ ہوتا ہے، آپشن سی ہے خاکے میں شخصیت کا مکمل جائزہ لازمی ہے، آپشن ڈی ہے خاکے میں شخصیت کی جزیات پر زور دیا جاتا ہے۔ تو 73 کا ہو جائے گا
بی خاکہ میں شخصیت کا معروضی مطالعہ ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، باقی ساری باتیں غلط ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اردو کے کس مزاح نگار پر احمد جمال پاشا نے انشائیہ لکھا ہے؟ آپشن اے ہے کنہیا لال کپور، آپشن بی فرحت اللہ بیگ، آپشن سی پطرس بخاری، آپشن ڈی رشید احمد صدیقی۔ تو 74 کا ہو جائے گا 1، کنہیا لال کپور۔ آگے دیکھتے ہیں، غبار خاطر میں مولانا آزاد نے سب سے زیادہ کس کے اشعار کا حوالہ دیا ہے؟ یعنی غبار خاطر میں مولانا محمد حسین آزاد نے غبار خاطر میں مولانا آزاد نے سب سے زیادہ کس کے اشعار کا حوالہ دیا ہے؟ 75 کا ہو جائے گا اے، مرزا غالب کا۔ آگے بڑھتے ہیں، شبلی نعمانی نے الفاروق کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ یعنی شبلی کے جو الفاروق ہے کتنے حصوں میں ہے؟ 2 حصوں میں ہے۔ 80 کا ہو جائے گا، معاف کیجیے گا 3 حصوں میں ہے، 80 کا بی۔ 81 میں دیکھتے ہیں، ذوق ادب اور شعور کس ترقی پسند ادیب کی تصنیف ہے؟ تو آپشن بی ہو جائے گا سید احتسام حسین۔ 81 کا ہو جائے گا بی۔ 82 دیکھتے ہیں، انجمن پنجاب لاہور کا قیام کب عمل میں آیا؟ بہت ہی خاص سوال ہے، تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا 82 کا ہو جائے گا سی۔ 1865 میں انجمن پنجاب لاہور کا قیام عمل میں آیا۔ 83 کا دیکھتے ہیں، ذیل میں سے کون ترقی پسند ادبی تحریک سے منحرف ہو گیا تھا؟ تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا 83 کا بی، خلیل الرحمن اعظمی۔ آگے بڑھتے ہیں، 89 دیکھتے ہیں، ذیل میں ترقی پسند افسانہ نگار کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے سعادت حسن منٹو، آپشن بی انور سجاد، آپشن سی نیّر مسعود، آپشن ڈی انتظار حسین۔ تو ترقی پسند افسانہ نگار یعنی جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا، تو 89 کا آپ کا ہو جائے گا 1، سعادت حسن منٹو۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو میں اصلاح زبان کی روایت کے تعلق سے کس کو اہمیت حاصل ہے؟ تو آپشن اے فائز دہلوی، آپشن بی آبرو، آپشن سی مرزا مظہر جانے جانا، آپشن ڈی جعفر جٹلی۔ تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا 90 کا سی، مرزا مظہر جانے جانا۔ مضمون دریافت اور بازیافت کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی مضمون دریافت اور بازیافت کیا ہے؟ رباعی ہے، شعر آشوب ہے، واسوخت ہے، ترجمہ ہے۔ تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا 91 کا ہو جائے گا ڈی، ترجمہ ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے آپ کمنٹ میں بتائیں۔ ایک شعر ہے اور کیا ہے؟ پوچھا کہ مذکورہ بند مصمت کی کس حیت میں لکھا گیا ہے؟ تو 92 کا ہو جائے گا سی، مخمس۔ مخمس کیا ہوتی ہے؟ مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ جب یہ شعر پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کتنے مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں۔ تو 1 2 3 4 5 مصرے ہیں، تو یہ جواب ہو جائے گا مخمس۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، 97 دیکھتے ہیں، اصناف شعر میں وہ کون سی صنف ہے جس میں شاعر نیاز مندی کے بجائے معشوق کو کھری کھوٹی سناتا ہے؟ آپشن اے ریختی، آپشن بی شعر آشوب، آپشن سی تضمین، آپشن ڈی واسوخت۔ تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا 97 کا آپشن نمبر ڈی، ان کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 98 دیکھتے ہیں، مسبح میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 8، آپشن بی 5، آپشن سی 7، آپشن ڈی 6۔ تو 98 کا ہو جائے گا سی، 7 مصرے ہوتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، ادھر اب ہم عصمت چغتائی کا پہلا طبعِ افسانہ کون سا ہے؟ تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا افسانہ لحاف عصمت چغتائی کا پہلا طبعِ افسانہ ہے۔ طبعِ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود کی وہ افسانہ جو اس نے خود لکھا، کسی کا ترجمہ نہیں کیا۔ تو 53 کا ہو جائے گا 1۔ ان کے حوالے سے اور 2-4 باتیں یاد رکھیے کہ لحاف کیا ہے؟ یہ وہ افسانہ ہے
جس کی وجہ سے اس میں چغتائی پر مقدمہ بھی چلا تھا۔ یہ بھی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، واردات کس افسانہ نگار کا آخری افسانوی مجموعہ ہے؟ آپشن اے ہے سعادت حسن منٹو، آپشن بی ہے اس میں چغتائی، آپشن سی پریم چند، آپشن ڈی کرشن چندر۔ تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ تو 55 کا جواب ہے ڈی، توبۃ النصوح۔ آپشن نمبر ڈی، توبۃ النصوح، فسانہ آزاد، امراؤ جان ادا، گودان۔ تو ان کا دیکھتے ہیں ترتیب کیا ہے۔ توبۃ النصوح کا کیا ہے 1874 ہے، فسانہ آزاد کا 1880، امراؤ جان ادا کا 1899، گودان کا 1936۔ یہ زمانی ترتیب ہے۔ مرنے کے دن قریب ہے شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ یہ شعر کس ناول کے اختتام پر درج ہے؟ بہت ہی خاص شعر ہے، اس کو ضرور یاد رکھیں۔ تو ان کا جواب ہو جائے گا امراؤ جان ادا۔ آگے دیکھتے ہیں، ذیل میں دو بیانات ہیں، ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے۔ دیکھتے ہیں، تنقید بجس تحقیق تنقیص ہے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ تحقیق کے بغیر تنقید گمراہ کن ہے۔ دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں، دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ بھرت منی، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ناٹیہ شاستر، یعنی 62 کا کیا ہو جائے گا؟ 62 کا ہم ملاتے ہیں، 1 اے کا 2، 2 کا 1، 3 کا 4 ہو جائے گا، آنند وردھن کا یہ ہو جائے گا، یعنی آپشن نمبر 1 ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں کس کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی نے گفتگو نہیں کی ہے؟ یعنی کس کے بارے میں نہیں کی ہے؟ تو کیا جواب ہو جائے گا؟ آپشن نمبر 1، خواب کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، باقی اظہار، ترسیل اور ابلاغ کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی نے ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، انگریزی میں تنقید کے لیے جو کریٹیسزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی اصلی معنی عدل یا انصاف کے ہیں، یہ تعریف کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ ان کی جواب ہو جائے گا اردو تنقید کا ارتقاء، آپشن نمبر سی آپ کا جواب ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، ذیل میں سے کون عربی کا پہلا نقاد ہے؟ عربی کا پہلا نقاد ہے، تو ان کا جواب کیا ہو جائے گا؟ ان کا جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر 1، محمد بن سلام العجمی۔ اگلا دیکھتے ہیں، معنی پانی کے مانند ہے اور الفاظ پیالے کے مانند، پانی تو ایک ہی ہے پیالہ بدلتا رہتا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تو 70 کا ہو جائے گا آپ کا ڈی، ابن خلدون کا یہ بیان ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، 76 نمبر، غالب کے خطوط کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ زبار مرصع و مسجع ہوتی ہے، آپشن بی ہے مرزا غالب کے خطوط کو مراسلہ سے مکالمہ بنا دیا، القاب پیچیدہ اور پرتکلف ہے، غالب خطوط میں محض رسمی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم کیا ہے، یہ دونوں نگیٹو باتیں ہیں، یہ تو کسی قیمت پہ جواب نہیں ہے۔ تو 76 کا کیا جواب بنے گا؟ 76 کا جواب بنے گا بی، مرزا غالب نے خطوط کو مراسلہ سے مکالمہ بنا دیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، حیات جاوید میں کل کتنے ابواب شامل ہیں؟ تو کتنے ابواب شامل ہیں حیات جاوید میں؟ کل آپ کے 77 آپ کے کل 5 ابواب شامل ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، مرزا صاحب آپ ہی اس آواز سے شوق فرمایا کیجیے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے FA میں پڑھی تھی، یہ اقتباس کس انشائیہ سے لیا گیا ہے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 1، ان کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن سب سے پہلے کہاں سے شائع ہوا تھا؟ بہت ہی خاص سوال، تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ سے یہ شائع ہوا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، نئی دنیا کو سلام لکھنے والے شاعر کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان کا جواب کیا ہو جائے گا؟ 86 سی ہو جائے گا، علی سردار جعفری۔ کیا ہو جائے گا؟ علی سردار
जाफरी। आगे देखते हैं, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? बहुत ही ख़ास सवाल है, तो इनका जवाब हो जाएगा सी, 1825 में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया। सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए, यानी कि हैदर बख्श हैदरी, काजिम अली जवान, शेर अली अफसुस लल्लू, लाल जी, ये किनसे इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। आगे देखते हैं, 86 का तो 1 ही जवाब हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 87 में देखते हैं, दहली दबिस्तान शायरी का क्या इम्तियाज़ी वस्फ़ रहा है? यानी दबिस्तान दहली की क्या क्या खसूसियात में से हैं, देखते हैं। इनका जवाब हो जाएगा 87 का हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, 88 में है, झेल में से किसका ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से नहीं था? यानी हल्का अरबाब ज़ौक़ से किनका नहीं था? तो इनका जवाब क्या हो जाएगा? इनका जवाब हो जाएगा आपका सी, अहमद नदीम कासमी का नहीं था, बाकी ये तीनों का था। आगे देखते हैं, रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान गलत है? अक्सर रेडियो फीचर, अदारिया निगारी, कॉलम निगारी से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ के जाएँ। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? रेडियो फीचर मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मुनहसर होता है। ये बात बिल्कुल गलत है रेडियो फीचर के बारे में। आगे देखते हैं, 94 नंबर, रुबाई के और बाकी याद रखें, इख्तिसार यानी जामियत फ़ीचर की रूह है, बिल्कुल सही बात है। और अच्छे रेडियो फ़ीचर के लिए अच्छे मौजू की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव बातें हैं। फ़ीचर की तहरीर मुसर्रत, आगाही और फरहत बख्श होना चाहिए। अब देखिए समझ में ही बात आ रही है, ये सारी बातें क्या हैं? पॉजिटिव है, इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या है? सारी बातें पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव बातें यानी है। लेकिन क्या है, ये एक जो है रेडियो फीचर मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मबनी नहीं होती है। कुछ इसमें कुछ ऐसी बातें भी बयान की जाती है जो गैर हकीकी है, जो हकीकत पे मुनहसिर नहीं होती है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, रुबाई के 4 मिसरों में कौन सा मिसरा बेकाफिया होता है? तो 94 का याद रखें, ऑप्शन नंबर डी, तीसरा मिसरा बगैर काफिया का होता है। बहुत ही ख़ास सवाल ये है। आगे देखते हैं, आगे आपका हो जाएगा, अखबार में अदारिया लिखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए सब एडिटर की, ऑप्शन बी एडिटर की, ऑप्शन सी नामा निगार की, ऑप्शन डी अदबी नामा निगार की। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिटर की। जो एडिटर होते हैं वही अदारिया लिखते हैं। आगे देखते हैं, अदारिया के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? देखते हैं क्या है। 99 का आपका जवाब हो जाएगा। देखते हैं, अदारिया आम कारी को नज़र में रख कर लिखा जाता, बिल्कुल सही बात है। अदारिया में तंज़िया व मज़ाहिया असलूब इख्तियार किया जाता, बिल्कुल सही बात है। ज़रूरी नहीं है कि अदारिये में राय आमा को मुतासिर करने की क़ुव्वत हो और सही रहनुमाई की अहलियत, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा बयान दुरुस्त और कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ये बातें तो सारी बातें नेगेटिव बातें हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, अदारिये से अखबार की बेबाकी एहसासात और पॉलिसी का इजहार होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही जवाब हो जाएगा। 99 का डी जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। बाकी सारी बातें क्या हैं? नेगेटिव बातें हैं। आगे देखते हैं, झेल में से कौन फ़न तर्जुमा का नज़रिया साज नहीं है? तो इनका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमर रईस। आज के लिए इतना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय ज़रूर जाहिर करें और कोई गलती हो तो उसको भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।